ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب آج میں کافی دن بعد جو ہے وہ اپنا ولاگ اپلوڈ کرنے لگی ہوں۔ تو یہاں جناب موسیٰ جو ہے وہ اٹھنے کے بعد شرارتیں کر رہا تھا، اور ایز یوزلی وہ جہاں پہ بھی کیبنس اس کو ملتے ہیں ان کیبنوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں بھی اپنا کام جاری و ساری تھا اس کا۔ تو آپ سنائیں، آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ سے روزے جو ہے اپنی رفتار کے ساتھ جو ہے تقریباً اینڈ کے مراحل تک پہنچ چکے ہیں۔ تو بس آپ کو پتہ مہمان ہیں روزے، اب تو بالکل تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں۔ تو یہاں جناب بچے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے جناب یہاں پہ موسیٰ جو ہے ان کو تنگ کر رہا تھا، اور اس کے بعد جناب تھوڑا سا ان کو ٹی وی لگا کے دے دیا تھا تاکہ بچے جو ہے وہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا لے لیں، کیونکہ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے بچوں کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ذرا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے ان کے لیے بھی تھوڑا بہت۔ تو یہاں موسیٰ جو ہے وہ شرارتیں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا، اور بچے جو ہیں وہ اپنا ٹی وی شی وی دیکھ رہے تھے، اور پاس ہی ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور مطلب روزوں کی ٹائمنگ جو ہے آپ کو پتہ بہت زیادہ ٹف تھی۔ کچھ ولاگس جو تھی وہ اس سے بھی نہیں بنا پا رہی تھی، کچھ بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو گئے تھے، اور پھر افطاری سحری آپ کو پتہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا مطلب ولاگس نہیں میں ڈال پائی۔ یہاں افطاری کا ٹائم تھا، موسیٰ کو سلا دیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ فرائز بنائے تھے، سموسے تھے، رول تھے، ساتھ ہی میٹھی چٹنی جو ہے وہ میں نے بنا کے رکھی تھی، اور اس کی ریسیپی جو ہے مجھے امی نے بتائی تھی، اور امی ماشاءاللہ بناتی ہیں ہر دفعہ دہی بھلوں وغیرہ کے ساتھ، یہ میں نے بنا کے رکھتی تھی۔ دہی بھلے جو ہے وہ مجھے دکھانے یاد نہیں رہی، تو یہاں پہ جو ہے ٹینگ شینگ جو ہے وہ سب ریڈی تھا، اور افطاری کا ٹائم تھا۔ تو افطاری کے بعد جو ہے وہ عام روٹین کے جو باقی کام ہے وہ کر رہے تھے۔ یہاں جو ہے وہ ہماری چائے جو ہے افطاری کے بعد وہ ریڈی ہو چکی تھی، اور وہ بنا کے وہ ڈالنے لگی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ کو جنت کی جو وارڈروب ہے وہ دکھا دوں، جو ہم لوگوں نے عید کے لیے اس کی ڈریسز بنوائے ہیں اور بائی کیے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ میں آلموسٹ اس طرح کر کے جو ہے نا پریس کر کے وہ کیبن میں ہینگ کر رہی تھی۔ تو سب سے پہلا ڈریس جو ہے یہ لوکل مارکیٹ سے لیا تھا امی نے، اور یہ بہت زبردست چھوٹا چھوٹا سا پرنٹ تھا، اس کے اوپر نا ملٹی کلر کی اس طرح سے لیس لگوا کے اور تھوڑا سا ڈیزائن بنوا دیا تھا، اور بازو پہ بھی ایسے ہی اس کی ڈیٹیلنگ تھی، نیچے گھیرے پہ تھی۔ سمپل فراک تھے اس کی، زیادہ تر اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑے فراکس جو ہیں وہ بنائے تھے۔ دوسرا یہ سوٹ تھا، یہ ہم لوگوں نے بائی کیا تھا ایتھنک سے اس کا، اور یہ اس کو تھوڑا لوز تھا، اور لوز ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے ہم لوگوں نے شیلنگ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی فٹنگ وغیرہ لگوائی تھی۔ تو اس کے گلے پہ اس طرح سے ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی تھی، سٹونز والے بٹن لگے ہوئے تھے، اور گلا بنا ہوا تھا، اور بہت ہی فلورل سا پرنٹ تھا، اوور آل تھا سمپل پلین تھا۔ تیسرا ڈریس جناب اس کا یہ تھا لون کا، اور یہ میں نے بائی کیا تھا آن لائن، اور اس کے اوپر بھی اس طرح سے ڈیٹیلنگ لگوائی تھی، اور بیچ میں اس طرح سے پائپنگ لگوا کے بٹن لگوا دیے تھے تاکہ ایزیلی مطلب پہنے جا سکے، اور نیچے اس طرح سے اس کی نا چمٹے ڈلوا دی تھی، ایز اے فراک کے طور پہ اس کو بنا دی تھا۔ بالکل سمپل سے ڈریس بنوائے تھے تھوڑے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیاں ہیں، اور گرمیوں میں بہت زیادہ ہیوی نہیں پہنے جاتے بچیوں سے خاص طور پر۔ تو یہ جناب بالکل پلین سوٹ تھا یلو کلر میں، اور اس کے اوپر اس طرح سے فینسی لیس لگواتی تھی، اور باقی اوور آل بالکل پلین تھا۔ سادی شلوار بنوائی تھی، کوئی ڈیزائن نہیں تھا، سمپل اے لائن شلوار تھی۔ تو یہ پریس کر دیے تھے، اس لیے میں دوبارہ کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ اوپر سے اس طرح سے پائپنگ لگوائی تھی بیچ میں، اوپر اگر چاہے تو بٹن لگوا لیں، یا فینسی ایسے رہنے بھی دیں تو ایزی تھا یہ بھی، اور اس طرح سے پائپنگ ڈیزائن بنوا دیا تھا۔ تیسرا یہ بھی لوکل مارکیٹ سے لیا تھا، اور اس کے اوپر بھی دوسرے ڈریس کا جو تھا نا وہ میچ کر رہا تھا گرین کلر کا، تو انہوں نے جو ہے نا اس پہ گلا بنا کے تو بازو کے اوپر بھی سمپل پلین مطلب وہ یہ ڈیزائن بنا دیا تھا، مطلب اوپر پٹی لگا دی تھی، اور یہ سمپل شلوار قمیص تھی اور پلین تھی بالکل۔ یہ دو میرا خیال ہے ہم لوگوں نے اس کی شلواریں قمیصیں بنائی ہیں، باقی زیادہ تر اس کے فراکس تھے، اور یہ اس کی کچھ لک ایسی تھی، اور یہ بھی بالکل پلین تھا، اور ایک یہ انگرکھا سٹائل میں تھوڑا سا بنایا تھا، یہ بھی میں نے آن لائن بائی کیا تھا، اور اس کے ساتھ وائٹ شلواریں تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا ڈیزائن بنوا دیا تھا، پلین شلواروں کی جگہ کلرفل شلوار بنوا دی تھی، اور اس کے اوپر ایسے شرٹ کے اوپر پٹی لگا دی تھی، اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو کوئی ڈیزائن بنانے کے لیے اوپر فیتہ وغیرہ بھی لگا سکتے تھے، لیکن یہ ایز اٹ از مطلب پلین تھا، اور نیچے بارڈر بنا تھا، تو یہ سمپل سے اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ اس کے آلموسٹ ریڈی ہو چکے تھے ساری ڈریس، جو ان میں سے کوئی بھی عید پہ پہن سکتی تھی، فینسی صفائس نہیں بنائے کیونکہ گرمی بہت ہے، اور آپ کو پتہ نہیں پہنے جاتے۔ تو یہ جناب ایک پلین کپڑا تھا شلوار کا، جس کو ہم نے ایز اے فراک اس کا جو ہے نا لانگ فراک بنا دیا تھا، اور لانگ فراک اس کا اوپر نا وائٹ کلر کی لیس نہیں لگائی تھی،
موتیا سی کلر کی تھی، یعنی اسکن کلر کی، وائٹ کلر کی تھی، جس سے اس طرح بازو پہ ڈیزائن بنا دیا تھا، گلے پہ بنا دیا تھا، اور یہ سائڈ پہ پلیٹس ڈلوا دیے تھے، اور نیچے گھیرے پہ بھی جو ہے نا اس کے ڈیزائن بنا دیا تھا. تو جناب بس یہ جنت کی تھی آج آپ کی وارڈروب جو اس دفعہ گرمیوں میں ہم لوگوں نے بنائی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. تو بس مصروفیت کی وجہ سے جو تھا میں وہ ولاگس نہیں ڈال پا رہی تھی اور نہیں بنا پا رہی تھی. تو آج جناب میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے نا ویڈیو کے تو وہ ریڈی کر لی تھے کہ میں فائنلی جو ہے نا یہ لاسٹ میں ویڈیو ڈال دوں. تو یہ جناب ویڈیو ڈالنے کے لیے میں نے اس کی ساری جو وارڈروب تھی وہ تیار کر لی تھی. اور یہاں نیچے موسیٰ کے اور عرش کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، وہ ابھی باقی میں نے ترتیب دینے تھے. باقی جنت کے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو.